دل میں مجھ مصطفیٰ کا بغض ہے، صحابہ سے محبت وہی کرے گا جس کے دل میں محمد عربی کی محبت ہوگی، اور بغض صحابہ وہی رکھے گا جس کے دل میں مصطفیٰ کا بغض ہوگا، پیار نہ ہوگا۔ فرمایا وَمَنْ آذَاهُمْ، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی، بیان کے ذریعے، لیٹریچر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، کالم کے ذریعے، کسی بھی اعتبار سے دی، سمجھو اس نے میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنایا۔ من آذانی، اس نے مجھ مصطفیٰ کو تکلیف دی ہے، اور جس نے مجھے تکلیف دی سمجھو اس نے مصطفیٰ کے رب کو تکلیف دی ہے۔ محبت اہل بیت بھی ہے اور محبت صحابہ بھی، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ لہذا دونوں کا دامن پکڑنا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول۔ پھر اعلیٰ حضرت بھی بولے نجم ہیں، تارے ہیں، ناؤ ہیں، عطرت رسول اللہ کی۔ کشتی چلے، بندہ دریا میں جائے تو کشتی کے بغیر جا نہیں سکتا، فرمایا کشتی کیا ہے؟ اہل بیت، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اندھیرے میں کشتی چل نہیں سکتی، تارے مبارک صحابہ کی جماعت کو بنا دیا، ایک بھی چھوٹا غرق ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس لیے میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے مانند، اور میرے صحابہ کی مثال چمکتے ہوئے تاروں کی مانند ہے۔ صحابہ کا دامن بھی پکڑنا ہے اور اہل بیت کا دامن بھی پکڑنا ہے۔ میں کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں جیسے سستی میں نہیں ہوتے، جیسے اب ذرا باواز بلند بولنا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ نہیں وہ ادھر سے آواز نہیں آ رہی، باواز بلند، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہاں اہل بیت بھی جنتی ہے، ہر صحابی نبی بھی جنتی ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں خاص طور پر نص قطعی وارد ہوئی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ مقام صحابہ، یہ مقام اہل بیت، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ آپ بتاؤ مقام حسن کیا ہے، آپ بتاؤ مقام حسین کیا ہے؟ ہاں یہ وہی شہزادے ہیں کہ جن کے لیے مصطفیٰ نماز پڑھتے۔ عبداللہ بن زبیر کہتے میں نے دیکھا امام حسن مجتبیٰ ہے، سرکار نماز میں رکوع کی حالت میں تھے، وہیں پر سرکار نے اپنی ٹانگوں کو کشادہ فرما دیا۔ شہزادہ کبھی یوں جاتا کبھی یوں آتا ہے، فرماتے یہ وہی شہزادے ہیں، میں نے دیکھا مصطفیٰ رکوع میں ہوتے تھے تو پشت انور پہ چڑھ جاتے تھے، کبھی حسن چڑھتے کبھی حسین چڑھتے، کہتے ہاں یہ وہی شہزادے ہیں کہ جب مصطفیٰ سجدے میں ہوتے تو یہ پشت انور پہ آ کے چڑھ جاتے ہیں، جن کے لیے مصطفیٰ نے رکوع کی تسبیح لمبی کر دی، جن کے لیے مصطفیٰ نے سجدوں کی تسبیح لمبی کر دی۔ فرمایا یہ وہی شہزادے ہیں کہ مسجد نبی شریف کے اندر مصطفیٰ کریم خطبہ دے رہے ہیں، احمد حنبل کی حدیث پاک، اور امام حسن مجتبیٰ آئے، صحابہ ادھر ہو گئے، آئے سرکار خطبہ دے رہے تھے، تیسری سیڑھی سے دوسری پہ تیسری پہ آئے، اور نیچے تیسری جو آخری نمبر کی سیڑھی تھی وہاں بیٹھ گئے، اور ہاتھ آگے کیے، شہزادے کے ننھے ہاتھوں کو پکڑا، خطبہ چھوڑا، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ خصوصیت مصطفیٰ ہے نا، ہمارے یہاں خطیب نہیں چھوڑ سکتا، منع ہے، خطبہ ہے تو سننا واجب ہے، اور دے رہا تو بلا عذر شریف وہ چپ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ شریعت تو ملی مصطفیٰ سے، شارع علیہ السلام تو خود ٹھہر ہے، اب خطبہ ہو رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ، تو خطبے کے اندر سرکار نیچے تشریف لائے، امام حضرت مجتبیٰ کی انگلیوں کو پکڑا۔ اب یہ ادھر دیکھو میری طرف، منظر کشی کیا میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، طبقات ابن سعد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، تاریخ طبری کے اندر بھی موجود ہے، التاریخ فی الکامل ابن عدی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ مصطفیٰ نے امام حسن مجتبیٰ کے ننھی سی انگلیوں کو پکڑا، ان کو اپنی طرف کیا، وہ آگے بڑھے، ان کے پاؤں مصطفیٰ کے پاؤں پہ آئے، پھر آگے بڑھے، ان کے پاؤں مصطفیٰ کی رانوں پہ آئے، پھر آگے بڑھے، ان کے پاؤں مصطفیٰ کے پیٹ میں آئے، پھر آگے بڑھے، ان کے پاؤں مصطفیٰ کے سینے پہ آ گئے۔ کون اتنا پیار کرتا ہے، کس سے بتاؤ ذرا، کون کرتا ہے جتنا مصطفیٰ نے ان شہزادوں سے کیا ہے؟ یہ ایسی تھوڑی مقام مل گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ صبر سے، کچھ بھوک سے، کچھ پھلوں کی کمی سے، محبوب ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری عطا فرما دی۔ حسین بن علی کو آزمایا، ساری مصیبتیں ٹل کر ایک کمرہ امتحان میں آ گئی، سمٹ کر امام علی مقام کے قدموں میں آ گئی، امام حسین پھر بھی جیت گئے، صبر کر گئے۔ ایک وہ نمرود ہے جس کے سر میں زمانے بھر کا درد نہیں آتا، ایک حسین ہے
کہ جن کے قدموں میں لا کے ساری مصیبتوں کا ہے جس یاد رکھیے گا یہ مقام بھی تو ہے، ایسی تھوڑی کہ جنت کی ٹکٹیں دینے والے حسنین کریمین جنت کی سرداری ایسے مل گئی، نہیں، رب نے ازل سے جانا تھا کہ کربلا کا معرکہ ہوگا، کہو نا ذرا سبحان اللہ، کربلا میں کیا ہوگا وہ تو جانتا تھا، جبھی تو پھر کیا ہوا۔ آؤ ترمذی شریف کے اندر مسجد نبوی شریف کا ماحول، مصطفیٰ ہے، صحابہ کی جماعت ہے، ایک شخص آیا جو کہ فرشتہ تھا، حضور سے سلام کیا، کچھ باتیں کی، چلا گیا۔ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ ورسول عالم، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ جو نا اللہ کا رسول جانتا ہے، یہ عقیدہ بھی ہمیں صحابہ نے دیا، کہو ذرا سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں تو بد عقیدگی بڑی پھیل گئی، اللہ پاک ہدایت دے، بس اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے رسول کا نام ہی مٹا دیتے۔ قرآن فرماتا ہے اللہ نے بھی غنی کیا، اللہ کے رسول نے بھی غنی کیا ہے، سبحان اللہ۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جسے منع کرے رک جاؤ۔ یعنی جہاں اپنا ذکر خیر فرماتا ہے ساتھ ہی محبوب کا ذکر بھی کرتا ہے، کرتا کہ نہیں کرتا؟ اور اونچا بولو، کرتا کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ دیکھیے کیسا ہے۔ وہ شخص چلا گیا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان ھذا ملکن، یہ ایک فرشتہ تھا، لم ینزل الارض قط قبل ھذی اللیلۃ، آج سے پہلے یہ زمین پہ نہیں اترا۔ ہماری بارگاہ میں 24,000 مرتبہ جبریل آئے ہیں، کہو ذرا سبحان اللہ۔ یہ حدیث کا لفظ نہیں، یہ میں بتا رہا ہوں۔ عمدۃ القاری کے اندر علامہ ایونی نے لکھا بخاری کی شرح میں کہ جبریل تو وہ ہیں کہ 24,000 مرتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ اب میں حدیث کی شرح پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ فرمایا جبریل تو آتے رہتے ہیں، جبریل تو اور مصطفیٰ سے فیض پاتے رہتے ہیں، جبریل تو آتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو فرشتہ تم نے دیکھا انسانی شکل میں، یہ آج سے پہلے نہ آیا۔ اور آیا کیوں ہے؟ فاستأذن ربہ، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے، ان یسلم علیہ، الہ العالمین مجھے اجازت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کر تیرے مصطفیٰ کو سلامی پیش کروں۔ فرمایا عرش بری سے فرش پہ آیا مصطفیٰ کو سلامی کرنے کے لیے، ہم نے اس کا سلام لیا اور پھر جاتے جاتے خوشخبری دے گیا، وَيُبَشِّرُنِي، اور مجھے خوشخبری دے کے گیا، بِأَنَّ فاطمہ سید النساء اہل الجنہ وَأَنَّ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ یا رسول اللہ ایسے نہیں آیا، سلام بھی کیا، دیدار بھی کیا، ایک بشارت بھی لایا۔ سنیے اللہ نے ایسے نہیں بھیجا بلکہ بشارت لے کے آیا ہوں۔ حضور سنیے وہ یہ ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ محبوبہ تیرے جو جگر کا ٹکڑا ہے یعنی فاطمہ الزہرا ایک جنت کی خواتین کی سردار ہے، اور حسن حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار بنا دیے گئے ہیں۔ یہ ہے مقام حسنین کریمین کا۔ یہ کن کا مقام ہے؟ حسنین کریمین کا۔ اور متعدد کتابوں کے اندر حسنین کریمین کی کشتی ہو رہی ہے، کشتی شروع ہو گئی۔ سرکار بار بار فرماتے تھے حی الحسن حی الحسن، حسن شاباش حسن شاباش۔ حضرت فاطمہ الزہرا وہیں کھڑی تھی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ حسن کو شاباش کہتے ہو، حسین بھی تو آپ کا بیٹا ہے، حسین کو شاباش کیوں نہیں کہتے؟ ترمذی کے اندر اس کا راز کھلا۔ حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ولا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ دیکھتا ہوں جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، سنتا وہ ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میری بچی ان جبریل علیہ السلام یقول حی الحسین، میری بچی دیکھ عرش بری سے سدرہ چھوڑ کر جبریل آ کے حسین کو شاباش دے رہا تھا۔ وَأَقُولُ حَيَّ الْحَسَنِ، اور جبریل کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ شاباش حسن، شاباش حسن۔ حسین کا مقام یہ ہے کہ جن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سدرہ سے جبریل آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ حسین کا مقام یہ ہے، آپ حسن کو شاباش دیجئے، میں حسین کو شاباش دیتا رہوں گا۔ ادھر مصطفیٰ مبارک دے رہے ہیں، ادھر جبریل مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ کوئی عام شخصیت ہے؟ پھر شہزادی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہیں یہ
بخاری شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔